نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ دوستو، اس مختصر سی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبرانہ انداز بیان اختیار کرتے ہوئے امت اسلامیہ کو دنیاوی زندگی کے بے ثباتی اور اخروی زندگی کی اہمیت کی تعلیم دی ہے، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم یہاں کی زندگی سے دلچسپی نہ رکھو، یہ چند روزہ زندگی ہے جو فنا ہو جانے والی ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر اور راہ گزر رہتے ہیں۔ دوستو، یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ دنیا کے اس چند روزہ زندگی کے لیے عمدہ مکان بناتا ہے، آرام و سکون کے لیے نرم گداز قالین خریدتا ہے، سیر و تفریح کے لیے خوبصورت پارک اور سبزہ زار باغ کی نمائش کرتا ہے، مگر اس پہلو پر غور نہیں کرتا کہ یہ سب عن قریب اس کا ساتھ چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے، اور مرنے والا حسرت و یاس کے اس قافلے کے ساتھ دنیا سے چلا جائے گا۔ دوستو، ایک عالم دین نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان پانی کا بلبلا ہے، ابھی فنا ہو گیا، وہ اپنی زندگی میں ایک ایک سیکنڈ کا محتاج ہے، یہاں عیش و سرور کا سامان دھوکے کی ٹٹی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، یہاں کی فصل بہاری خزاں کا پیغام دیتی ہے، یہاں شہنائیوں کے نغمے نقارہ غم کی بھیانک آواز پوشیدہ ہے، یہاں زندگی روز اعلان کرتی ہے کہ مجھے ختم ہونا ہے، کچھ وہاں کے لیے سرمایہ جمع کرنا۔ اس عالم کی رونق کے فریب نظر ہے، ظاہر بھی نگاہیں دھوکہ کھا جاتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اس لیے مسلمانوں کو اس دائمی اور ابدی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے جہاں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، سونے اور چاندی کے مکانات ہوں گے، اور اس سے بڑھ کر اللہ جل شانہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں وہ عمدہ نعمتیں دیکھی ہیں جنہیں آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی دل میں اس کا وہم تک نہیں گزرا۔ مسلمانوں کو اخروی نعمتوں پر نظر رکھنی چاہیے اور دنیاوی رزق و برکت سے نگاہوں کو بچانا چاہیے۔ اس حدیث میں انہی امور کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔